सो वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, एक दफ़ा दोबारा आज आपके सामने मौजूद है और दो अहम बातों पे जो है वो तज़किरा करेंगे। एक तो ये कि अहम तरीन ख़बरें सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि जो पाक भारत जंग हुई है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुमान किया जा रहा था, डिस्कशन की जा रही थी कि शायद भारत जो है वो दोबारा इस तरह की कोई जारहियत कर सकता है। वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, और क्यों नहीं कर सकता, अगर वो नहीं करता तो उसकी कुछ रीज़न सामने आई हैं ज़राए से, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम इशू हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली हमारी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके होगा, और उसके अंदर ज़रूरी है कि हम इमरान खान साहब को डिस्कस करें, तहरीक इंसाफ को डिस्कस करें, और जो हाल ही में अलीमा खान साहिबा ने बयान दिया उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम इमरान खान साहब के उस मामले पे ही चलते हैं। बहुत से लोगों ने ये तज़किरा किया, नाम नहाद सहाफ़ी, जिस तरह हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो आते हैं, आके एक डेट देते हैं, कोई ना कोई टेबल स्टोरी करते हैं कि वफ़द आ गया, मुलाकात हो गई, डील हो गई, ऑफ़र हो गई। इससे पहले हम 2.5 साल से देख रहे हैं कि 2.5 साल में कभी बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र्स की बातें की गई, कभी कहा गया कि तरले मिनते प्रोग्राम हो रहा है, कभी कहा गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट आगे पाँव पकड़ रही है, कभी कहा गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाह रही है, खान साहब बात नहीं करना चाह रहे, कभी कहा गया कि जी आपको बनी गाला हम शिफ्ट कर देंगे, ये ऑफ़र दी गई है, लेकिन खान साहब नहीं माने। कभी कहा गया कि जनाब आपको आप खामोश रह लें तो हम आपको जो है वो निकाल देते हैं। ये भी एक जो है वो तासुर दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत से मेरी बात आप मत माने, आप किसी इस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने, और जो सो कॉल्ड आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं उनकी बात ना माने, आप हुकूमत की बात ना माने, आप पीपल्स पार्टी की बात ना माने, या किसी की बात ना माने, आप अलीमा खान साहिबा की बात मान लें जो 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया। उनका एक जुमला बहुत अहम था। वो क्या था? वो ये था कि जनाब 2.5 साल से हमें बताया ही नहीं जा रहा कि हमसे चाहते क्या हैं। 2.5 साल से हमसे गुफ्तगू ही नहीं की जा रही, हमारे साथ बात ही नहीं की जा रही, वन on वन बात ही नहीं की जा रही। ठीक है? और उसके अंदर यहाँ तक कह दिया गया कि हम तो गिव एंड टेक के लिए भी तैयार हैं। आपको मेरे भाई से मसला क्या है, बताएं तो सही। तो ये इस चीज़ का इकरार था कि 2.5 साल में जब से खान साहब जेल में हैं, किसी ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा, अब एक तासुर दिया जाता है माजी के हवाला जात देख के कि जी मियाँ साहब जिला वतन हुए, जेल में गए, उनसे भी डील हो गई, बीबी शहीद जो थी उनसे डील हो गई, मुशर्रफ साहब ने कर ली, या इसके अलावा भी जो है वो डील की बातें की जाती हैं। तो हमें एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में पहली दफ़ा होती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जब जनरल बाजवा ने मियाँ साहब की हुकूमत गिराई, जो है वो नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक़्त ये कहा गया कि जी अब जो है ना वो ये हुकूमत अगली नहीं गिरा सकते बाजवा साहब, चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ ये कहती है कि एक आर्मी चीफ़ एक ही हुकूमत जो है वो गिरा सकता है, उसके बाद वो फिर खुद ही गिरता है। लेकिन फिर हमने देखा कि सो कॉल्ड इल्ज़ाम लगाया जाता है, या जिसके अंदर कहीं 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 न कहीं जो है वो हकीकत भी है कि जो खान साहब की अदम एतमाद की सारी तहरीक थी, क्योंकि अच्छा मैंने जो कहा कि इसके अंदर हकीकत है वो क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह थे वो खुद तस्लीम कर चुके हैं, तो उसके अंदर भी बाजवा साहब का किरदार था कि खान साहब को भी फारिग कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें गुज़िश्ता 7 8 10 सालों के अंदर पहली पहली दफ़ा हो रही हैं। तो अब एक मज़ीद चीज़ ये है कि एक होता है कि डील का ना करना, डील आई, डील का ना करना, एक होता है डील का मिलना ही ना। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि डील मिल ही नहीं रही है, डील मिल ही नहीं रही है, जिसकी का बेताबी से जो है वो शायद इंतज़ार भी किया जा रहा है। जो बार बार हम फ्रस्ट्रेशन लेवल देख रहे हैं कि 22 घंटे पहले इमरान खान साहब अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं सारी ज़िंदगी जेल में रह लूँगा, मैं यजीदियों और फ़िरौन के सामने झुकूंगा नहीं, सारी ज़िंदगी जेल में रहूँगा। 22 घंटे बाद अलीमा खान साहिबा बाहर आती हैं, जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि कंसेंसस है, वो खान साहब की बहन है, और उनके बयान के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि तमाम तहरीक इंसाफ का भी कंसेंसस होगा, क्योंकि वैसे तो तहरीक इंसाफ में इतने ग्रुप है कि शायद मैं किसी एक की बात करता तो आप कहते हैं ये टाउट है। होपफुली अलीमा खान को कोई टाउट नहीं कहेगा पीटीआई में से। तो अलीमा खान साहिबा आगे ये कह रही हैं कि हमसे तो किसी ने बात ही नहीं की, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम तो बात करना चाहते हैं, हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे साथ सामने से आके बात कीजिए, आपको चाहिए क्या हमें बताइए। तो ये इन तमाम चीज़ों का जो है वो एक एडमिशन था कि उनको कोई डील नहीं ऑफर हुई, उनसे बात किसी ने नहीं की है। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए भी आय ओपनर था कि आप लोग जो ब्लाइंडली यकीन करते हैं अपने नाम नहाद चंद वकला के ऊपर, अपने नाम नहाद जो आपके सो कोल्ड बनाए गए सहाफ़ी हैं उनके ऊपर, जो हर हफ्ते ही आपको डील का तासुर देते हैं, और खान साहब के जी खान साहब के पाँव पकड़ लिए अगलों ने, तो उस सब को निगेट किया अलीमा खान साहिबा ने। अब आपकी मर्जी है, आप अलीमा खान साहिबा की बात माने, या वो जो टाउट किस्म के और जो पेड किस्म के आपने सहाफ़ी पाले हुए हैं या बनाए हुए हैं उनकी बातें आपने माननी है। तो ये तो हो गई एक बात। अब आ जाते हैं कि डील मिल क्यों नहीं रही है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ज़राए, क्योंकि शायद मेरी बात सुन के आप ये कहेंगे तुम्हारे कहाँ से ज़राए, बट
آپ اس کو ایک تجزیہ سمجھ لیجئے, ایک ڈسکشن سمجھ لیجئے جو چند حلقوں سے ہماری ہوئی. تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ماضی میں اور اب کے صورتحال میں فرق کیا ہے. اچھا, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا فرد واحد کے ساتھ جو ہے وہ تنازع رہا, وہ آرمی چیف ہوں, وہ DGIS ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی شخص ہو. فرد واحد کے ساتھ مسئلہ ہونا اور چیز ہے, اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ مسئلہ ہونا اور چیز ہے. خان صاحب کا پرابلم یہ بن چکا ہوا ہے کہ خان صاحب نے جو حملے کیے تھے وہ انسٹیٹیوشن پہ کیے تھے. اب اس وقت انسٹیٹیوشن کے اندر اجتماعی طور کے اوپر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس شخص سے معافی, پبلک اپولوجی کے بجائے جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. پبلک اپولوجی کریں, اس کے بعد یہ اپنے کیسز لڑیں, اور پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی, یہ باہر جب نکلیں گے تو نکلیں گے. لیکن یہاں پر کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے, جنرل باجوہ کا مسئلہ نہیں ہے, جنرل عاصم منیر کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے چیف بھی اگر کوئی ہوں گے, اور خان صاحب اگر جیل میں ہوں گے, اور خان صاحب اگر اسی روش پہ قائم رہیں گے, تو اگلے آنے والے چیف بھی یا اسٹیبلشمنٹ بھی, چیف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں صرف آرمی تو نہیں آتی ہے, باقی تمام حلقے احباب جو ہیں وہ بھی, تو وہ بھی اسی سٹانس کے اوپر قائم رہیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ نرمی نہیں کرنی. کیونکہ خان صاحب نے کسی فرد واحد پر حملہ نہیں کیا. جب تک باجوہ صاحب کے اوپر وہ جو ہے وہ گدر بھبکیاں کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, وہ ایک علیحدہ چیز تھی. فزیکل حملہ آپ نے انسٹیٹیوشن پہ کیا ہے, تو اس وقت آپ نے انسٹیٹیوشن سے معذرت کرنی ہے, قوم سے معذرت کرنی ہے. تو یہ ہوگی ایک بات. ماضی کے حوالے جو لوگ بار بار دیتے ہیں ڈیلوں کے کہ جی ابھی بھی ڈیل ہمیں ملی ہے, ماضی کے لوگوں کو بھی ملی تھی, تو ایسا نہیں ہے, ڈیل کوئی نہیں ملی ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اس تمام معاملات میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق اگلے 1.5 ماہ کے اندر عید کے بعد وہ پروسیس تیزی سے شروع ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ کیس ابھی تو ایک جو انہوں نے القادر ٹرسٹ والا ہے جس میں وہ 14 سال سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ مجرم ہے, نااہل ہے. اہم ترین کیس جو اس سارے 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے وہ GHQ حملہ کیس ہے, جو اگلے 1.5 مہینے میں آپ کو کنکلیوڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے اندر تقریباً کم و بیش 100 سے اوپر گواہان ہیں, جس کے اندر سے 25 کے قریب بتایا جاتا ہے جن کی ایگزامینیشن ہو گئے ہیں, یعنی گواہیاں ہو گئی ہیں, اور مزید جو ہے اس کے اندر تیزی آئے گی عید کے بعد. تو GHQ حملہ کیس کے اندر بہت بڑا شوق قسم کا سرپرائز تحریک انصاف کو مل سکتا ہے. بہت سخت سزا ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت سے مزید لوگوں کے نام بھی ایڈ ہوں گے, اور کچھ ایسے وعدہ مال گواہ بھی سامنے آئیں گے کہ جن کے بارے میں شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, اور شاید تصور کر سکتے ہیں اور آپ آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں کہ کاش یہ گواہی نہ دیتے. وہ لوگ آپ کو اس GHQ حملہ کیس کے اندر گواہی دیتے نظر آئیں گے. GHQ حملہ کیس سب سے اہم, سب سے سخت سزا لے کے آئے گا عمران خان کے لیے اگلے 1.5 ماہ کے اندر, یہ ہماری کچھ اطلاعات بتاتی ہیں. اب اس سب تمام تناظر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے تو کوئی نرمی کا گوشہ موجود نہیں. وہ میں نے آپ کو اس کا تمام صورتحال بتا دی کہ یہاں پر فرد واحد کا ایشو ہی نہیں ہے, یہاں پر انسٹیٹیوشن کا ایشو ہے, اور انسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ پبلک اپولوجی کریں, اس کے بعد آپ جا کے مذاکرات کریں. ہاں, ایک چیز جو ہمیں کچھ ذرائع سے, ایک سے زائد ذرائع سے ملی, وہ یہ ہے کہ PTI کے اوپر اس حد تک اس کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے, اس کو پولیٹیکل رکھنے کے لیے, اس کو سیاسی رکھنے کے لیے, اور اس کے اندر رویے بھی سیاسی پنپیں اس کے لیے, اور یہ جو ملک کے اندر انتشار کا ماحول ہے یہ نہ ہو, اس کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے شاید کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید رعایت دی جائے گی اگلے 6 ماہ کے اندر. اگلے 6 ماہ کے اندر, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سیاسی کت کاٹ ہے, ان کی ذہنیت, ان کا رویہ, ان کی سیاسی بصیرت, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں, نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ایک سنجیدہ سیاستدان ہے جو ملک کی سالمیت, ملک کی نیشنل سیکیورٹی, ملک کی سیاسی جدوجہد, ملک کے پارلیمان کے تقدس کو سمجھتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 6 مہینے کے اندر اندر ان کو رعایت دی جائے, کیونکہ وہ وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے. تو جب وہ باہر آ جائیں گے تو پارٹی کے جو گروپ بندیاں اور ٹاؤٹ گیریاں چل رہی ہیں مختلف, کبھی کوئی وکلا کا گروپ ہے, وکلا کے اندر بھی 3 گروپ ہے, پھر ایک CM KPK کا گروپ ہے, ایک علیمہ خان کا گروپ ہے, ایک بشرا کا گروپ ہے, وٹ ایور جو بھی گروپ ہے, تو وہ سارے جو ہیں وہ ضم ہو جائیں گے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پرسنالٹی اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ کمبائنلی کام کیا جا سکے. تو یہ بھی ایک حکومتی پلان, حکومتی کہہ لیجئے یا آئی ڈونٹ نو, میں اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے جانا چاہتا, بٹ شاہ محمود قریشی صاحب کو رعایت دی جا سکے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا بڑا چارج بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی موب لے کے جا کے اٹیک کیا ہو. تو یہ ایک پلان میں موجود ہے. اب آخر میں ہم چلتے ہیں جو انڈیا والی بات ہے. اچھا, اب انڈیا کے حوالے سے ہمیں ایک بڑی اہم اطلاع ملی, وہ یہ ملی کہ گزشتہ
2 ہفتے سے یہ بار بار تذکرہ ہو رہا تھا نیشنل ٹی وی پہ بھی ہر جگہ پہ کہ انڈیا شاید حملہ کر سکتا ہے، اور مودی کے بیانات بھی اس کی جو ہے وہ گواہی دے رہے تھے. پھر جو انہوں نے مشقیں جو ڈرل سٹارٹ کی ہیں وہ بھی شاید اس طرف اشارہ کرتی، لیکن کچھ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، مزید میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں، نہ میرے پاس اس کی مزید ڈیٹیل کوئی ڈیپ ہے، لیکن جو انہوں نے مجھے خلاصہ بتایا وہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے والی تقریب ہوئی تو وہاں پر شاید چند صحافیوں نے سوالات کیے آرمی حکام سے، شاید فیلڈ مارشل سے کیے، یہ مجھے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، بٹ یہ بات ہوئی وہاں پر کسی اعلیٰ عہدیداران سے ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹی معاملات کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا حملہ کرے گا دوبارہ، اور کیا ابھی صرف جو ہے وہ فائر بندی ہوئی ہے یا سیز فائر ہو گیا یا جنگ بندی ہو گئی کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مودی یا بھارت اس طرح کی دوبارہ کوشش کرے. مودی کا تو مجھے پتہ نہیں کہ مودی دوبارہ کوشش کرے نہ کرے، یا ان کی آرمی ایسی کوشش نہیں کرے گی. انہوں نے کہا جی ایسا کیا وجہ ہو سکتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے الفاظ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ میرے پاس الفاظ تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سیز فائر کے بعد ان کے لوگوں نے جو رابطے کیے، چاہے وہ ڈی جی ایم او کے لیول پہ ہوں یا نیچے وفد کے لیول پہ ہوں یا جہاں پہ بھی ہوئے ہوں، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ترلے منتیں کی ہیں، بھارت نے ترلے منتیں کی ہیں، اور وہ ریکارڈنگز وہ ایوری تھنگ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے اوپر کچھ صحافی گواہ بھی ہیں اس بات کے، جو بات یہ کی گئی تو انہی سے ہمیں معلوم بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، اور اگر بھارت نے دوبارہ ہمارے سویلینز کے اوپر جارحیت کی کوشش کی، سویلینز کو نشانہ بنانا چاہا، پاکستان کی سورینٹی کو نشانہ بنانا چاہا، سالمیت کے اوپر حملہ کرنا چاہا، دوبارہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنا چاہا، تو پھر کوئی سفارتی آداب، لحاظ، پروفیشنلزم نہیں رہے گی. جنگ میں پھر سب جائز ہوتا ہے، ہم وہ بھی پھر بوقت ضرورت منظر یہاں پر لا سکتے ہیں کہ کس لہجے میں یہ ہم سے ترلے منتیں کر رہے تھے کہ بس کریں، آپ کتنا ماریں گے ہمیں. اور بتایا جاتا ہے کہ 250 کے قریب ان کے فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، جن کو انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں دنیا میں ہماری بے عزتی نہ ہو، ان کو ترنگے میں بھی نہیں لپیٹا، اور وہ جو ہماری ان کی رسومات ہوتی ہیں وہ کی. یہ عالم ہے بھارت کے اندر. تو باقی مودی کے بیانات کو آپ سیریس مت لیں، مودی کے بیانات ایک پولیٹیکل بیانات ہیں، اسی طریقے سے جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی ہوتے تھے کہ ہم جو سابقہ گورنمنٹس میں کچھ وزراء میں نام نہیں لیتا، چلیں اب وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بھارت دوبارہ ایسا ایڈونچر نہیں کرے گا. ہاں البتہ مودی جیسا بیوقوف اور چھچھوڑا آدمی اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت کرنا چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بڑے چھوٹے پیمانے پہ ہوگی، اور اس کی سپورٹ اس کو انڈیا سے ہی نہیں ملے گی، اس کی آرمی سے ہی نہیں ملے گی، کیونکہ ہماری آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے دوران بھی جب انڈین ایئر فورس کا سوال ہمارے اورنگزیب صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے اس کو یہ ضرور کہا کہ بھائی وہ اس طریقے سے ہو گیا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میں مزید اس کے اوپر تذکرہ نہیں کروں گا، چونکہ ایک پروفیشنل ڈیکورم ہوتا ہے، اور آف کورس انڈین آرمی بھی ایک انڈین جو ایئر فورس ہے وہ بھی ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے. تو یہ ہماری بڑائی کا لیول ہے، یہ ہمارے سفارتی آداب اور پروفیشنلزم کا لیول ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اور ہمارے پاس ذرائع یہ بتاتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑا کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ ایک پروفیشنل آرمیز ہیں تو ہم اس طرح کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے. کسی کی دل آزاری نہ کہیں آپ اس کو، ایک پروفیشنل اس کے اوپر ہم جو ایک دھبا ہے وہ نہیں لگانا چاہتے. لیکن اگر جنگ ہوگی، اگر ہماری سویلین کو نشانہ بنایا جائے گا، اگر پاکستانی کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اور مزید کوئی اپڈیٹ آئیں گے تو ضرور آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ.